بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی، ہلاکت و بربادی، قسط نمبر 10۔ بہرحال انہی حالات کی بنا پر ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارے نوجوانوں پر اسلام دشمن، امن دشمن، ملک دشمن، ملت دشمن، امن دشمن لوگوں کی کڑی نظر ہے۔ عیسائیت کا ایک پرجوش داعی ایک جگہ اپنے اس خفیہ ایجنڈے کو، یعنی مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے کو سیگے راز میں نہ رکھ سکا، چنانچہ وہ عیسائیت کا پرجوش داعی یوں بول پڑا: شراب کا جام ہو اور مغنیہ یعنی گانے والی ہو، ڈانسر ہو، ایکٹریس ہو اور فاحشہ عورت، یہ سب مل کر امت اسلامیہ کو تہو بالا کرنے کا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جو کام 1000 توپیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے میری رائے ہے کہ قوم مسلم کو مادہ اور شہوت پرستی اور پسندی کے دریا میں غرق کر دو، پھر آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ چنانچہ اس سازش میں اسلام دشمن قوتیں 99% کامیاب ہوئی ہیں۔ یورپ کا بہت بڑا عیسائی مبلغ پوپ ذوالعمر قدس پادریوں کی ایک مخصوص مجلس میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنی کوششوں اور محنتوں کا میٹھا پھل پیش کر کے یوں گویا ہوتا ہے: تم نے مسلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جن کا تعلق اللہ سے بالکل نہیں ہے۔ کتنی صاف اور واضح بات ہے، اور واقعی مسلمانوں کی نئی پود ویسی ہی بن گئی ہے جیسی اسلام دشمن قوتوں نے چاہا تھا۔ ان کا مطمح نظر صرف دنیا کی شہوت اور لذت ہی ہے، لہذا اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو شہوت رانی کے لیے، مال جمع کرتے ہیں تو عیاشی کے لیے، اور اگر کبھی بلند منصب پر پہنچ بھی جاتے ہیں تو لذت اور شہوت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہے ان کا کہنا۔ اس وقت مسلمان ملکوں کے حکمران انہی اسلام دشمن قوتوں کے رضاکار غلام ہیں۔ ان ملکوں کی خارجہ و داخلہ پالیسی انہی اسلام دشمن قوتوں ہی کے اشارے پر طے ہوتی ہے۔ اسلامی نظام اور مسلمانوں کی دینی مفاد کے ساتھ ساتھ امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ حقائق تو یہی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں تمام سے: تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کیا موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت نہیں ہے؟ کیا صورتحال یہی نہیں ہے جس کا اس عیسائیت کے بڑے مبلغ نے جس کی منظر کشی کی ہے؟ اب بتائیے، اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ ہم کس طرح مضبوط کر رہے ہیں، ان کے کھانوں میں ہم کس طرح رنگ بھر رہے ہیں، شراب اور نشہ آور چیزیں اور فحش اور بے حیائی کے کاموں کو فروغ دے کر ہم کن کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، پھر رونا کس لیے اور افسوس کس پر؟ اس سلسلے میں میرے چند اشعار جو میرے اپنے اشعار ہیں آپ بھی سن لیں۔ کان ہمارے راگ ان کا، ہونٹ ہمارے جام ان کا، ہاتھ ہمارے تلوار ان کی، اسلام ہمارا تہذیب ان کی، سنت ہماری فیشن ان کا، نام ہمارا کام ان کا، روپیہ ہمارا جیب ان کی، معدنی ذخائر ہمارے استعمال ان کا، ملک ہمارا قانون ان کا، وسائل ہمارے فائدہ ان کا۔
اسی تناظر میں کسی شاعر کا یہ شعر بھی کتنا برمحل ہے: مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے ہیں پر ہم نے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 11 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔